کی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن جو اصل وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر عمر ایوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا۔ ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی، اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار، دوسری اس کی ترسیل، اور تیسری اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے۔ جنریشن، چونکہ میں واٹر کی، پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا، ڈیمز وہ تو ظاہر ہے کافی ٹائم لیتے ہیں، 6 سے 7 سال بننے میں لیتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے 2 سے 3 سال میں ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے، جسے کوئی ایویکویشن کہتے ہیں، آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو کہ جس کو کہ ترسیل کہتے ہیں، جو کہ یہ تاریں، آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں، جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں۔ اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایویکویشن کر نہیں سکتے، یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے اس جنریشن پلانٹ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو، اس پہ کام نہ ہوا ہو، اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے، فاگ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی پرائیورٹی بھی وہ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے، ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبیوشن، لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا۔ تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی منسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا، اور سارے ناظرین کو اور سامعین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا، جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا، اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر اندر، اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہی سسٹم ہوا، اور
پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ، شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا، منگلا، اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے، جنریشن کمپنی چل رہی تھی. وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا. ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے، شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے. ہم لوگ میڈیا کو بھی اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا، ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا، وہ سنک ہو گیا اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا. اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد، راولپنڈی، آئسکو کا سسٹم، آپ کا لاہور الیکٹرک، لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے، لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے، وہاں پہ بجلی آ رہی ہے. فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی، دوسرے گریڈز جو ہے وہ انرجائز ہو رہے تھے. جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے. ملتان کافی حد تک انرجائز، وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا. کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت. اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گودو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں. وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفت و شنید ہوئی تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. ایک چیز. دوسری چیز، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا، 2 چیزیں ذہن میں رکھے. جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا. 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس، انسولیٹڈ ڈسکس لگائے، لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا. بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. گودو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا، باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی اور یہ تقریباً $1.6 ارب کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی، ہماری KDA 1 and 2 ٹو جام شورو. تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا، سسٹم پہ انویسٹمنٹ، اس کو بہتر کرنا اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ، یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہیں. ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KVA پہ،
KV پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 220 اور 500 جو کہ NTDC کا اور ڈسٹریبیوشن کمیٹیز کا اوور آل ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے یہیں پہ میں اپنی گفت و شنید ختم کرتا ہوں. کوئی کوشچنز ہوں گے اس کو ہم لوگ تیار ہیں آنسر کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. جیسے شبلی فراز صاحب نے بھی بتایا کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ تک کا لوڈ سسٹم اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ نے پھر بھی بتایا کہ 10,302 میگا واٹ کی ترسیل جاری تھی جو فاش ہوا اور وہ ترسیل وہیں پہ ختم ہو گئی. تو 10,302 اور 25,000 میں بہت اچھا سوال. یہی پاکستان کے سسٹم کا المیہ ہے کہ گرمیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑھتی ہے پچھلی گرمیوں میں تقریباً 24-25 ہزار پہ گیا تھا. سردیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے وہ ایئر کنڈیشنرز باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ ڈیمانڈ ایوریج ڈیمانڈ دن کے ٹائم پہ سردیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریباً 13,000-14,000 کے قریب جا رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ہم لوگ شولڈر منتھس کہتے ہیں. اور گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریباً 24-25 ہزار پہ چلی جاتی ہے. اور شام کے وقت سردیوں میں یہ تقریباً 7,500-8,000-9,000 کے قریب ہوتی ہے. فجر کے لگ بھگ تقریباً یہ اتنی ہوتی ہے, رات کے 11-12 بجے 10,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے. نیکسٹ. نہیں, تین لائنیں وہاں سے نکلتی ہیں. 500 KV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. 500 KV کی لائن نکلتی ہے. 25,000 میگا واٹ کا لوڈ ہوتا تو سسٹم بیٹھنے کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے, ذہن مانتے ہیں اس کو, اس سے زیادہ کا لوڈ ہوتا ہے. جب 10,000 کا لوڈ ہے پھر سسٹم کیسے بیٹھتا ہے؟ آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک سسٹم میں فالٹ آیا, جس طرح آپ کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے گھر میں. جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو وہ فالٹ سسٹم کو پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے. آپ کی فریکوینسی, آپ کے فریکوینسی وولٹیج کو سائڈ کر رکھے, فریکوینسی آپ کی جب ویریشن, اتنا بڑا پاور پلانٹ فرض مال 1200 یا 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی 850 سے 1000 میگا واٹ کا, وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ کی فریکوینسی ویریشن آتی ہے. فریکوینسی ویریشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور ایوب صاحب بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈرپنگ ایک خاص ایریا میں ہے, پہلے جو ہوتی ہے ایک مخصوص ایریا جہاں پہ فوگ کی وجہ سے ڈرپنگ ہوتی ہے. سابقہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم ڈسک لگا رہے ہیں تاکہ لائنوں کے درمیان فاصلہ کیا جائے, مطلب اس قسم کی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں. وہ پروجیکٹس کہاں تک پہنچے, وہ شروع کیے بھی گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے؟ اور موجودہ حکومت کی جو ایریا جہاں پہ ڈرپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, فوگ ہے, وہاں پہ آپ کے کوئی پروجیکٹس آپ نے سٹارٹ کیے یا نہیں کیے؟ اور جلدی بتا دیجیے گا ٹرانسمیشن لائن کی امپروومنٹ کے لیے آپ کے ٹوٹل کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کیا وہ مکمل ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال. میں پھر وہی چیز دہراؤں گا کہ پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فوگ ریلیٹڈ. اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو صاف کیا, لائنز کو واش کیا, ہم نے اینٹی فوگ انسولیٹرز لگائے, اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہوئی. یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نوعیت کی آئی ہے اور جس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے, کیونکہ اس ایریا میں جہاں پہ فوگ عموماً ہوتی ہے, یہاں پہ بھی تھی, آج رات کو بھی وہاں پہ کافی فوگ تھی, کہاں پہ ہے, کتنے کلومیٹر پہ ہے, وہ اس کی جانچ پڑتال جاری ہے. جہاں تک اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً 49 ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ 2 سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1.6 ارب ڈالر, تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ, آپ اللہ بھلا کرے, آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں اور وہ مارچ اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی, تحقیقات کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں؟ کیا اپنے پاور ڈویژن یا اس کے جو ماتحت ادارے ہیں NTPC ان کے ذریعے کروا رہے ہیں؟ کیونکہ جو رسپانسیبل ہیں ان سے آپ اگر تحقیقات کرائیں گے تو پتہ نہیں ان کی کیا ہوگی. تو دوسرا یہ کہ آپ پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں, تو آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسیبل ہیں اور اس کے بعد نیچے رسپانسبلٹی آپ اس کے بعد فکس کریں گے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا اس کو صورتحال سے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی پاور ڈویژن کو کہ اس صورتحال پر قابو پایا جائے؟ دوسرا, مئی 2018 میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو 7-8 گھنٹے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی, تو اب ایسا کیوں ہے کہ تقریباً کوئی 11 گھنٹے ہونے والے ہیں, ابھی تک ملک کے جو مختلف شہر ہیں, علاقے ہیں, ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی, حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ شاید صبح 8 بجے تک بحال ہو جائے گی.
تو یہ اگر جی آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے. آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا, اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا, پارشل تھا, پورا نہیں تھا, پارشل تھا, اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا, اور پارشل یہ تھا, اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا, ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا. اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو اسٹیبلائز کر کے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں, نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے سویا. ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری, سسٹم کو دیکھ رہے تھے, منگلا, تربیلا, اپنے باقی پاور پلانٹس کو, اس موڈ سے نکلے ہیں, اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی, کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے, تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے. نہ میں کر سکوں گا, نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے, نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات بات کر سکیں گے. تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا, ان کی انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے, رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کویشچن. سر ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونز میں تقسیم کیا گیا تھا, تو کیا اس سسٹم نے کام نہیں کیا, یا اگر بر وقت کام کیا جاتا تو اس سے بڑھ سکتا؟ نہیں بہن, سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا, اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا, یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. کیا وہ گدو کے اندر تھا؟ گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا, چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر, 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں, اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی, اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی, نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور, اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں, اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل, اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم, ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی, اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی, تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا. کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں. آپ کی HVDC لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو, اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرڈنسی یا اسپیئر لائنز جو ہیں, ٹرانسمیشن لائنز, وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف این نیوز. سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ویک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیبی سے ہوں اور میرا سوال بھی ہے, مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی. سر تو اس پر کب قابو پائیں گے؟ بہت اچھا کویشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا, ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے, ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے ود ٹارگیٹس. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا. ایگزیکٹ ڈیٹیلز, گریڈز, ایریل بنڈلڈ کیبل, گریڈز, فیڈرز, ٹرانسفارمرز, پاور ٹرانسفارمرز, آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا, وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں. اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں. گوہر مسعود 24 چینل. السلام علیکم سر.
سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے، لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی